سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، ہم میں سے کون نہیں جانتا حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کو آدمی یا انسان کہا جاتا ہے، لیکن انسان ہونا ایک الگ چیز ہے اور انسانیت ایک الگ چیز۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان ہو تو اس میں انسانیت بھی ہو، اگر کوئی آدمی ہو تو اس میں آدمیت بھی ہو۔ جاندار ہونے میں سب برابر ہے، انسان بھی جانور بھی، لہذا جان رکھنے میں انسان کو جانور پر کوئی فوقیت اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ انسان کو جانور پر اس وقت فضیلت حاصل ہوگی جب اس میں انسانیت اور آدمیت ہو۔ یہی انسانیت اور آدمیت ہی انسان کو یا تو جانوروں سے بڑھا دیتی ہے یا جانور کے برابر کر دیتی ہے۔ یہی حوصلہ خیر و شر ہے جو انسان کو اٹھاتا بھی ہے گراتا بھی ہے۔ بقول شاعر، اٹھے تو شہپر یزداں گرے تو شیطان ہے، اٹھے تو شہپر یزداں گرے تو شیطان ہے، بسر کے حوصلہ خیر و شر کو کیا کہیے۔ یہی انسانیت اور آدمیت نہ ہو تو ہم ایک شخص کو دیکھیں گے، وہ آدمی ہے، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ انسان ہے، وہ انسانوں کو بستی میں رہتا سہتا ہے، مگر پھر اسے انسان نہیں کہہ سکتے، آدمی نہیں کہہ سکتے، اور کہیں گے تو یوں کہیں گے، آدمی آدمی کے پیکر میں، آدمی آدمی کے پیکر میں، اور کچھ ہوگا آدمی نہ رہا۔ سوال یہ ہے کہ آدمیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، آدمی کا تصور کہاں سے آتا ہے۔ آج ہر شخص اس سوال کا جواب اپنے اپنے طور پر دیتا ہے۔ ہر شخص کو تصوراتی محل اور خالی خاکے ہیں جن میں مگن ہے اور انہیں کے انسانیت کی معراج سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھے انسانیت کی مکمل تصور ہم ان بروزیدہ شخصیات سے مل سکتا ہے جو انسان میں اکمل ترین افراد تھے، جنہیں انبیاء کرام کے مقدس لقب سے یاد کرتے تھے۔ آج کے اس دور میں جب نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اور اس مقدس گروہ کے آخری فرد نبی اکرم شفیع اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کے سوا کسی نبی اور رسول کی تعلیم صحیح حالت اور اصلی شکل میں موجود نہیں، سوائے اس کی کوئی چارہ نہیں۔ ہمیں انسانیت کی تصور اور انسانیت کی درد کا مدعا فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تلاش کرے۔ ہمارے غموں کا علاج، ہماری دکھ کی دوا، ہماری بیماریوں کی شفا اگر کہیں ممکن ہے تو صرف تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کبھی ممکن نہیں۔ ہمیں انسانیت کے اصول اس ازگاہ ملیں گے جس نے مغنی نے بتا دیا تھا کہ میرے بعثت کا مقصد گمگشتہ انسان کو انسانیت کی راہ دکھانا ہے اور انسانیت پر گامزن کرنا ہے۔ انما بعثت معلما، میں مغنی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہمیں انسانیت کا طریقہ اس ازگاہ ملیں گے جس نے اپنے ذلیل قدرت صاحب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو گورنر بناتے وقت حکم دیا تھا کہ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، دیکھو آسانی پیدا کرنا، سختی نہ کرنا، لوگوں قریب کرنا، اپنے سے دور نہ کرنا۔ اسی چند باتوں پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔